وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أشقى قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص في ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں اعلان کیا اور مکہ والوں نے بہت پیٹا، لوگوں نے آ کر بیچ بچاؤ کیا اور آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام میں بہت ہی زاہد تھے، بہت ہی عابد تھے۔ زاہد کا مطلب یعنی آپ جو بھی انسان جمع کرتا ہے اس کو فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ بس ایک دن، 2 دن، 3 دن کے لیے جو اس کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں بس اتنا ہی اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بار بار مالدار صحابہ کرام کے پاس ذکر کرتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی آ جائے تو اس احد پہاڑ کے برابر سونا میرے پاس آیا ہے، 3 دن سے پہلے میں سارا کا سارا خرچ کر دوں گا۔ ہاں، اگر مجھ پر کچھ قرضہ ہے، وہ قرضے کو ادا کرنے کے لیے جو رقم ہو سکتی ہے وہ رقم باقی رکھوں گا، باقی سب رقم اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کو مالدار صاحب کرام کے پاس جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، ان کو باہر بلاتے تھے اور یہ حدیث سناتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ تمہارا محل کیا ہوگا، کیا لے کر جاؤ گے، یہ مال ہے تم کیا لے کر جاؤ گے۔ اس طرح مالدار صحابہ کرام کے گھر کو پہنچ کر کھٹکا مار کر ان کو نصیحت کرتے تھے اور ان کو تلقین کرتے تھے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے کل کہا آپ لوگوں کو، حدیث قدسی کا مطلب ڈائریکٹ جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جس رب کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، ہم جس رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، وہ کس قدر بے نیاز ہے۔ اس کو ہماری عبادتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اور اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ صرف اور صرف ہم کو ہو رہا ہے، اور اگر گناہ کر رہے ہیں اس کا نقصان صرف اور صرف ہم کو ہونے والا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تمہارا سب سے پہلا آدمی کون؟ آدم علیہ السلام ہے، وآخرکم، اور سب سے آخر میں پیدا ہونے والا انسان، آدم سے لے کر سب سے آخر میں پیدا ہونے والا انسان، یعنی کتنے انسان ہو سکتے ہیں؟ اربوں بلین انسان ہو سکتے ہیں، بے شمار انسان ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے مل کر بھی، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمہارے سارے کے سارے انسان مل جائیں اور جتنے بھی اللہ نے اربوں کی شکل میں جن پیدا کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے جن مل کر كَانُوا أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ،
اگر پورے مل کے سب سے بڑے متقی بن گئے، پورے متقی، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بھی کافر نہیں، ایک بھی منافق نہیں، ایک بھی نافرمانی نہیں، ایک بھی گناہ نہیں، ایک بھی ذرہ ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ نہیں کرے، اور پورے کے پورے یہاں سے لے کر یہاں تک پورے انسان پورے جن مل کر متقی پرہیزگار بن گئے، تو کیا ہمارا تقوی، کیا ہمارا یہ نیک بننا اللہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ میں زیادہ فی ملک شیعہ، میرے لیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، شروع سے لے کر آخر تک سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن مل کر كَانُوا أَشْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، اگر پورے کے پورے فرعون کی طرح نافرمان بن گئے، ایک بھی مومن نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں، ایک بھی نیک نہیں، ایک بھی صالح نہیں، پورے کے پورے فرعون کی طرح سب سے بڑے نافرمان بن گئے، تب بھی کیا اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا ہے؟ ما نقص فی ملک شیئا، اللہ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اے میرے بندو، تم اگر نیک بنو گے تو تمہارا فائدہ ہے، تم اگر برے بنو گے تمہارا نقصان ہے، تمہارے نیک بننے سے میرا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے برے بننے سے میرا کوئی فائدہ نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اظہار کر رہا ہے کہ تم جو بھی کرو گے نا، پلٹا کے تم کو ملنے والا ہے، تم جو بھی گناہ کرو گے پلٹا کے تم کو ملنے والا ہے۔ ایک معنی میں یوں سمجھو آپ، ایک آدمی کو سال کے شروع میں ایک تھیلا دیا جائے، سال کے شروع میں ایک تھیلا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بھائی تم تھیلے میں ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، اور سال ہونے کے بعد وہ تھیلا پھر پلٹا کے اسی کو دیا جائے، تو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملتا ہے؟ یعنی جو اس نے ڈالا تھا وہی اس کو ملے گا۔ اگر اس نے اچھائی ڈالی، اچھائی اس کو ملے گی، اگر اس نے برائی ڈالی، برائی اس کو ملے گی، اگر اس نے فروٹ ڈالے، فروٹ اس کو ملیں گے، اگر پتھر ڈالے، پتھر اس کو ملیں گے، اگر کانٹے ڈالے، کانٹے اس کو ملیں گے، اگر گوبر ڈالے، گوبر اس کو ملے گا۔ تو ایک تھیلا انسان کو دیا جائے سال کے شروع میں، اور اس سے کہا جائے کہ تم جو چاہے اس میں ڈالو، تو آدمی اگر اس تھیلے میں سال بھر گوبر ڈالتا رہے، آخر میں کیا ملے گا؟ اس کو گوبر ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سال بھر کانٹے 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 ڈالو، سال کے آخر میں تم کو فروٹ ملیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان جو کرتا ہے نا وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ آج اگر خیرات کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، وہ خیرات کسی پر احسان نہیں، وہ خیرات اللہ پر احسان نہیں، وہ خیرات دین پر احسان نہیں، وہ خیرات اسلام پر احسان نہیں، وہ خیرات سوسائٹی پر احسان نہیں، وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اگر چھپ کر بھی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے، دکھا کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے۔ جو بھی بندہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ کی شان پھر اللہ بیان فرماتا ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارا پہلا انسان، آخری انسان، بیچ کے سارے انسان، پورے جن مل کر پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ، فسألونی، اور اسے مانگنا شروع کرو۔ تم کیا مانگو گے؟ تم جتنا بھی مانگو گے، مان لو کوئی کہہ رہا مجھے 10 دنیا چاہیے، لو، 100 دنیا چاہیے، ہاں لو، 1000 دنیا چاہیے، ہاں لو، مجھے یہ چاہیے، ہاں لو۔ انسان اور جن جتنا بھی مانگیں گے، اور ہر ایک کی مراد کو پوری کرنے کے بعد بھی، ہر ایک کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے بعد بھی، اللہ کا جو خزانہ ہے اس خزانے میں کیا کچھ کم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے کہا اگر ایک آدمی سمندر کنارے کھڑے ہو کر سوئی لیتا ہے، سمندر میں ڈبوتا ہے، پھر نکالتا ہے، تو سوئی کو جتنا پانی ایک ڈراپ، سنگل ڈراپ لگ کر باہر آیا، بس اتنا ہی میرے خزانے میں سے کم ہو سکتا ہے۔ مطلب سمندر کے پاس کھڑے ہو کر سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر کچھ کم ہوتا نہیں ہوتا۔ تو گویا میرے پاس اتنا زیادہ ہے، تم کتنا بھی مانگو میرے پاس میں دیتا رہو، تب بھی میرے خزانے میں سے کچھ کم ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب اللہ کا خزانہ اس قدر بڑا ہے، کوئی کچھ بھی مانگے اللہ کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو گویا ہمارا رب ایسا رب ہے، اور جو دنیا جس کو رب مان رہی ہے
دنیا جس کے سامنے جھک رہی ہے، دنیا جس کے سامنے ماتھا ٹیک رہی ہے اور ماتھا ٹیک رہی ہے، وہ آدمی اس قدر مجبور، اس قدر مجبور، وہ معبود اس قدر مجبور، اس قدر مجبور۔ اللہ خود کہتا ہے کہ کھجور کی گھٹلی ہوتی ہے، کھجور کی گھٹلی کو پکڑ کے دیکھو تو ایک اس پر ہلکا سا ایک پرت ہوتا ہے، اس میں ایک پرت ہوتا ہے، یعنی جھلی ہوتی ہے، اور وہ جھلی کے برابر بھی وہ معبود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کے اختیار میں نہیں کہ تم کو دیں۔ تو دنیا کا یعنی ایک یوں سمجھو آپ 90% دنیا جس کے سامنے جھک رہی ہے وہ کھجور کے گھٹلی کے برابر بھی مالک نہیں ہو سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی تم کو بھی جو مل رہا ہے وہ اللہ تم کو دے رہا ہے، تم جس کے سامنے جھک رہے ہو وہ نہیں دے رہا ہے۔ تمہارے سامنے جتنا، تمہارے پاس جتنا مال ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارے کاروبار اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارے بڑے بڑے محلات اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ تمہارے پاس بھی وہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن تم جس کے سامنے جھک رہے ہو نا وہ کھجور کے گھٹلی کے جھلی کے برابر مالک نہیں، وہ تم کچھ نہیں دے سکتے، جو دیا ہے نا وہ سب میں دے چکا ہوں تم کو۔ اس قدر بڑے عظمت والے رب کے ہم عبادت کرنے والے ہیں، اس سے ہم مانگنے والے ہیں، تو جیسا رب ہمارا ہوگا اسی شان سے ہمیں اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، اسے ضد کرنا بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عظمت کو دل پر رکھ کر جینے کی توفیق فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی دعا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔